کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے، اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی، کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے، وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ ہی نہیں آتے۔ پبلک کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک نون لیگ، کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ، وہ ان کو نقصان، ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا معاشی طور پہ بیٹھ کے ملک جو روپیہ ہے جو جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے، مڈل کلاس کو، ہر تنخواہ دار کو افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی۔ تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے، چھوٹی پارٹیز رہ گئی، تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی کا ملا کے کوئی ایک یہ لوگوں کا اکٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے؟ میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ، اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے، کیونکہ یہ صرف ایک پبلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی، وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی، اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا۔ یہ میرے سے سن لیں، یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہ قائم کی۔ یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے پاکستان سے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جو پروفیشنلز ہیں، جو سب سے بڑا اثاثہ ہے ملک کا، جو آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، 10% مشکل سے ملتا ہے کینسر کے اسپیشلسٹ۔ ان کو پتا وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان کے 2 یا 3 گنا زیادہ سیلری مل جائے گی ان کو باہر، کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں۔ تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچا چھوڑ کے جانے کا، کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی۔ لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو۔ لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے، کورونا کے بعد ایک مشکل وقت آیا ہوا تھا، لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں، معیشت اوپر جا رہی ہے، ادارے فنکشن کرنے شروع کر دیے ہیں، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا، نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو، کسی ایف آئی اے کو۔ میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی، میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں، آئی جی تھے، ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کہا ہے۔ ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے۔ یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا، اب آپ کریں۔ آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز۔ اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا، نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے، نواز شریف کی کنوکشن پیناما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی، مریم کی اور نواز شریف کی۔ تو یہ ہمیں نہ کہیں، یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے۔ آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے، آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا، ہم کوئی خاص مخلوق ہے الگ، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا، مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈولنٹ پیسے بلوائے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے، ہم آن گوئنگ کیسز تھے، اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا، ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا، ہم نے کبھی لوگوں کو، کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا، کسی پر تشدد نہیں کیا۔ پوچھے کسی سے، ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا۔ مریم نے جا کے اٹیک کر دیا
نیب آفس کو پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کوڈ پہ پکڑا. یہ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے اوپر یہ گزری. یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری. یہ پارٹی کو کبھی ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری طرح سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے. اس کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو مرضی آپ کریں گے لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی ہے عوام تو یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سارے ان سے پوچھیں, جب ان سے انٹرویو کریں, جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح کہ اتنا آپ کے اوپر پریشر ہے کیوں نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ ہیں, ہم کسی اور پارٹی پہ نہیں جائیں گے. ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا, ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. ابھی جو پہلے ہوا تھا 16 جولائی کو جو بائی الیکشنز ہوئے تھے وہ لوٹے سب اڑ گئے تھے, لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دی تھی. اور اب اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے. اس وقت عوام غصے میں ہے لیکن گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن دیکھا ہی نہیں ہے. تو میرا آخر میں اپنی عوام کو پیغام ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میں خوف پیدا کیا گیا. یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیل میں ڈال دیتے. لیکن میری آپ اپنی قوم سے یہ کہتے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے, جان کو تو میری خطرہ ہے. انہوں نے یہ کیا, دو میرے اوپر اٹیکس قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں. مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے. تو ایک اور حملہ ہوگا, میں تیار ہوں. انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیے, وہ غائب ہو گئے. جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ 3-4 دن سے وہ غائب ہے, اس کو بھی اٹھا لیے. جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی. تو سب سے زیادہ تو خطرہ مجھے ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں. یہ سب نے کیا ہے. یہ فرعون نہیں کرتا تھا, خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا. یہ یزید نے کیا تھا, کوفہ کے لوگوں کے اوپر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. اسلام کا سب سے بڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ واقعہ ثانیہ ہونے دیا. ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے, انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور دوسرا راستہ, ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں جی ٹھیک ہے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں. میں نے تو کبھی کسی کو غلامی کی نہیں ہے. میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے. میں تو ایک آزاد انسان. میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے. میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جب آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو آزاد کیا تھا. کس چیز